جب بھی پاکستان کے کامیاب ترین اسٹیج ڈراموں کی تاریخ لکھی جائے گی تو بے سر و سامانی کے دور تخلیق اور پیشکش کے باوجود بے مثال مقبولیت اور بے پناہ کامیابی حاصل کرنے والے کھیلوں میں خواجہ معین الدین کے ڈرامے تعلیم بالغاں، مرزا غالب بندر روڈ پہ اور لال قلعہ سے لالو کھیت سر فہرست لکھے جائیں گے۔ لالو کھیت جو اب لیاقت آباد سے موسوم ہے، اب بھی ذہنوں میں لالو کھیت ہی کے نام سے رچا بسا ہے۔ ایسی بستی ہے جو سماجی، سیاسی اور ادبی لحاظ سے کراچی میں منفرد اور اہم رہی ہے۔ ابراہیم جلیس نے اپنا مشہور کالم ہم بھی لالو کھیت میں اور تم بھی لالو کھیت میں لکھا تو کہا ہے کہ کراچی میں فی مربع گز شاعر و ادیب سب سے زیادہ لالو کھیت میں رہتے ہیں۔ مزاحیہ اداکار عمر شریف نے لال قلعے کی رانی اور لالو کھیت کا راجہ نامی ڈرامہ تخلیق کیا، اور ویسے بھی ان کے اکثر ڈراموں اور مکالموں میں کہیں نہ کہیں کودتا پھاندتا پتھراؤ کرتا لالو کھیت گھس ہی آتا ہے، کیونکہ ان کی پرداخت بھی اسی علاقے میں ہوئی تھی۔ یہی وہ بستی ہے جو ہمیشہ سے جماعت اسلامی کے پروفیسر عبدالغفور احمد کا حلقہ انتخاب رہی، اور وہ یہاں سے قومی اسمبلی کے لیے کامیاب ہوتے رہے۔ کبھی کراچی کے مضافات اور اب پھلتے پھولتے اور پھیلتے ہوئے شہر کے قلب میں آ جانے والی یہ آبادی جو درمیانی، نچلے درمیانی اور غریبوں پر مشتمل ہے، شہر کی علمی، ادبی، سیاسی اور کھیلوں میں نمایاں اور ممتاز نظر آنے والی شخصیات کی رہائش اور پرورش گاہ ہے۔ اس بستی کے جنوب اور مشرق میں گھومتی بلکھاتی لیاری ندی قدرتی حد بناتے ہوئے اسے پیر الہی بخش کالونی، نشتر روڈ اور گلشن اقبال سے جدا کرتی ہے، تو مغرب کی جانب گجر نالہ جو راولپنڈی کے نالہ لئی جیسا ہے وہ اسے ناظم آباد سے علیحدہ کرتا ہے۔ شمال میں ایک سڑک پار کرتے ہی فیڈرل بی ایریا شروع ہو جاتا ہے، لیکن سڑک کے اس پار بھی بھٹو دور کے لسانی ہنگاموں کے کشتگان کی قبروں پر مشتمل شہید مینار اور فیڈرل کیپٹل ایریا لالو کھیت میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں جب مولانا کوثر نیازی نے جماعت اسلامی چھوڑی تو کسی نے کہا تھا کہ کوئی جماعت اسلامی سے نکل بھی جائے پھر بھی جماعت اس کے اندر سے نہیں نکلتی۔ اسی طرح کوئی لالو کھیت سے نکل کر کہیں بھی گیا، لالو کھیت اس کے اندر سے نہیں نکلا۔ تین ہٹی کے پل سے آنے والی سڑک اسے شرقاً غرباً دو برابر کے حصوں میں تقسیم کرتی ہے، تو ناظم آباد سے گجر نالہ کے اوپر سے آتی ہوئی شاہراہ اسے شمالی جنوبی دو حصوں میں بانٹتی ہوئی گزرتی ہے۔ شمالی حصہ جو ناظم آباد ختم ہوتے ہی گجر نالہ سے شروع ہوتا ہے تو لیاری ندی تک گلشن اقبال کی حدوں کو چھوتا ہے۔ اس کے آغاز ہی میں گورنمنٹ سیکنڈری اسکول ہے جو کسی زمانے میں یہاں کا اکلوتا گورنمنٹ سیکنڈری اسکول تھا۔ اسی کے تنگنائے میں قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اصلاح الدین کھیل کر اولمپئن بنے اور اسی اسکول کی ہاکی ٹیم سے قومی ٹیم تک کا سفر طے کیا۔ یہاں سے ذرا آگے ہی عالمی شہرت یافتہ قوال حاجی غلام فرید صابری مرحوم کی رہائش گاہ آ جاتی ہے۔ اسکول کے ساتھ ہی سنیوں کی مسجد اور اس کے مقابل شیعوں کی امام بارگاہ ہے جو اچھے وقتوں کی یگانگت اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ بائیں طرف جاتی سڑک ملباری پان والے کے دکان کے پہلو سے ہوتی فیڈرل کیپٹل ایریا کی طرف چلی جاتی ہے۔ مسجد کے ساتھ سے جو سڑک امام بارگاہ، ایرانی ریسٹورنٹ
اور فرنیچر مارکیٹ کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، اسی سڑک پر ذرا اور آگے بڑھ جائیں تو شاہجہان پوریوں کا محلہ ہے۔ اسی محلے میں ایم کیو ایم کے عامر خان کا گھر ہے، جنہوں نے حال ہی میں ایم کیو ایم حقیقی کو خیرباد کہہ کر ایک بار پھر پیر صاحب الطاف حسین اپنے حلقے میں اسی نام سے پکارے جاتے ہیں کہ حلقہ ارادت میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یہاں سے قدم بقدم چلتے جائیں تو مسجد بلال ہے، جس کے ساتھ والی گلی میں کبھی وفاقی شرعی عدالت کے جج مفتی شجاعت علی قادری اور مولانا سعادت علی قادری کا قیام ہوا کرتا تھا۔ اور ساتھ ہی ایم کیو ایم کے چیئرمین عظیم احمد طارق رہتے تھے۔ یہیں مرکزی امام بارگاہ سے متصل اس زمانے کے لالو کھیت کا ایک ہی سلیقے کا ریستوران کیفے دولت تھا، جہاں عام دنوں میں ادبی اور سیاسی شخصیات چائے کی پیالی میں طوفان اٹھاتی تھی، اور ایام عزا میں اہل تشیع کے سیاہ پوش عزاداران قابض ہوتے تھے۔ لالو کھیت کے اسی حصے میں وہ سپر مارکیٹ ہے جو بھٹو دور کے لسانی ہنگاموں میں جل جانے کے بعد بھٹو صاحب نے بنوا کر دی تھی، اور جب وہ اس کے افتتاح کے لیے آئے تو لوگوں نے اسی سپر مارکیٹ کے پیچھے کالم نگار، عالم اور سیاسی لیڈر حافظ بشیر احمد غازی آبادی کا مسکن ہے، ساتھ میں سید علی کوثر کی عوامی بیٹھک اور ایوب خان کی مسلم لیگ کا دفتر تھا، جہاں رات گئے تک محفل جمتی تھی۔ پھر ایوب مخالف تحریک میں لوگوں نے علی کوثر کا گھر اور مسلم لیگ کا دفتر پھونک ڈالا۔ علی کوثر جگت چچا تھے، ان کی محفل میں قاری ظاہر قاسمی، غازی انعام نبی پردیسی، حافظ بشیر احمد غازی آبادی اور اس وقت کی بہت سی ممتاز شخصیات کی روز کی شرکت معمول تھا۔ سپر مارکیٹ کے سامنے سے سڑک پار کرتے ہی پیٹرول پمپ اور اس کے سامنے لالو کھیت کا مکان نمبر 1 ہے، جس کے مکین ماسٹر تاج الدین کبھی لیاقت علی خان کے اسٹاف میں تھے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس گھر کا سنگ بنیاد لیاقت علی خان نے رکھا تھا۔ یہاں سے سیدھے چلیں تو مشہور نباز حکیم مرسلین کا مطب ہے، جس کے آس پاس ہی یاور علی واجد علی المعروف و مٹکے والے قوال، اور سامنے کے حصے میں قوس بناتی ہوئی گلی میں اصلاح الدین اور ہاکی کے ایک دوسرے اولمپک کھلاڑی عارف بھوپالی کا گھر تھا۔ وہیں طیبہ مسجد کے سامنے تاریخ سندھ کے مصنف نادر روزگار شخصیت اعجاز الحق قدوسی نے اپنی تحقیقی اور علمی زندگی گزاری اور وہیں آخری سانس لے کر رخصت ہو گئے۔ روزانہ شام ڈھلے جب پشت پہ ہاتھ باندھے سفید کرتے پاجامے میں ملبوس یہ بارش عالم ٹہلتا تھا تو کوئی اسے ذرا بھی اہمیت نہ دیتا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو مقصد کی دھن میں مگن اپنے کام میں لگے رہتے، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ یہیں ایک طرف نوابزادہ نصر اللہ کی پاکستان جمہوری پارٹی کے اس وقت کراچی کے صدر ڈاکٹر امیر احمد، جو بعد میں مختصر مدت کے لیے صوبائی وزیر تعمیرات بھی رہے، ان کا کلینک جو مریضوں سے پر رہتا تھا، رفتہ رفتہ سیاست کی نظر ہو کر ایسا اجڑا کہ پھر نہ بچ سکا۔ قلندر صفت مرنجا مرنج ڈاکٹر سے یہ بھاری پتھر زیادہ دیر نہ اٹھایا گیا اور اس خانہ خراب سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، لیکن ٹھڑک کہاں جاتی ہے، وہ لاکھ کہیں گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ دلچسپی کا میدان سیاست ہی ہے، چاہے فکری اور زبانی ہی کیوں نہ ہو، اور اب تو وہ اپنی ڈاکٹر بیوی کے انتقال کے بعد شاعر بھی ہو گئے ہیں۔ وہیں ذرا آگے نرسری کے سامنے بہار کوٹی کی محفل شعر و سخن روز کا معمول تھا۔ شام ہوتے ہی کھلے قطع میں چھڑکاؤ کے بعد کرسیاں لگ جاتی اور شعراء کی آمد شروع ہو جاتی۔ اسی اجڑے دیار میں
مسجد فاروق اعظم کے سامنے سے گزرنے والی پتلی سی سڑک جو قاسم آباد پر ختم ہوتی ہے کہ شروع ہی میں جمعیت علماء پاکستان کراچی کے جنرل سیکریٹری جمع مرگ سید ارشاد علی کا گھر تھا۔ اسی راستے پہ چلتے جائیں تو اس کے ایک جانب ہاکی کے اولمپک کھلاڑی شاہد علی خان اور جماعت اسلامی شعبہ خواتین کی رہنما صبیہ شاہد علی، پروفیسر نثار، غزل کے گلوکار سید آصف علی جو پہلے نعت خواں تھے کے مکانات تھے۔ آگے وہ محلہ ہے جس میں تحریک استقلال کے محفوظ یار خان، نیشنل عوامی پارٹی کے رہنما علاء الدین عباسی اور روزنامہ حریت کے ایڈیٹر جن کا نام ذہن سے نکل گیا، اور ساتھ ہی مشہور شاعر جاذب قریشی، جاسوسی ناول نگار ایچ اقبال اور عمر شریف کی رہائش گاہ تھی۔ تب بقول اطہر شاہ خان اور جیدی آنا لائبریریاں ہوا کرتی تھیں اور ان کا کاروبار زوروں پر تھا۔ کتابیں گو سستی تھیں لیکن خریدنے کی استطاعت پھر بھی نہ تھی۔ ان حالات میں ایک آنا روز کرائے پر کتابیں دینے والی یہ لائبریریاں اہل ذوق کی تسکین کا بڑا سہارا تھیں۔ اب تو یہ ہے کہ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے۔ یہیں قمر بھائی کی قمر لائبریری پر سید شاہد علی اولمپین، غزل سنگر آصف علی اور کتنے ہی لوگوں سے ملاقات ہو جاتی تھی، کیونکہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ لیاقت آباد یا لالو کھیت جو کبھی کراچی کی سیاسی زندگی کا اعصابی مرکز ہوا کرتا تھا، وہ آج بھی کسی ہنگامہ آرائی میں وحشت نہ گئی اپنے جنوں کی تصویر بن جاتا ہے۔ یہیں سے سڑک پار کرتے ہی انگارہ گوٹھ میں سرور سنبھلی دن بھر فکر سخن میں ڈوبے رہتے اور شام ڈھلے کیف حیات کی راہ لیتے، جہاں رات گئے تک شعراء اور صحافی حضرات کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اثناء عشری مسجد کے مقابل دوسری جانب استاد قمر جلالوی کا مسکن تھا، جن کے بغیر شہر کی ہر محفل مشاعرہ پھیکی سی لگتی تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے چپکے سے آنکھیں موند لیں تو اسی سڑک پہ آغا مرتضیٰ پویا کے والد نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں علامہ رشید ترابی اور بہت سے شعراء نے شرکت کی۔ جہاں استاد قمر جلالوی اپنی دلگداز غزلیں اور رقت آمیز مرثیے تخلیق کر رہے ہوتے تھے، وہیں ان کے گھر کے ساتھ والی گلی میں محمود احمد عباسی اپنی 35 سالہ تحقیق کا نچوڑ انتہائی متنازع کتاب خلافت یزید و معاویہ تصنیف کر رہے تھے، جو آج بھی وجہ نزاع و فساد ہے، اور جس کے جواب میں مولانا مودودی کو خلافت یزید و معاویہ لکھنی پڑی، جس نے ایک اور بحث چھیڑ دی۔ محمود احمد عباسی کی محمود اکیڈمی سے لالو کھیت تھانے کی طرف چلیں تو آخری کونے کے سرے پر کیف حیات تھا، جو اپنی وسعت کے لحاظ سے منفرد تھا اور جس کے طویل ہال میں غروب آفتاب کے بعد سے پو پھٹنے تک شاعروں اور صحافیوں کے آنے جانے اور بحث و تکرار کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ جناب سرور سنبھلی کی میز سب سے زیادہ آباد رہتی، جہاں محمد نیاز، کرار نوری، انوار عزم، نازش حیدری، عارف سنبھلی، نقاش کاظمی، عشرت انجم اور اشرف شاد نظر آتے تھے۔ ان دونوں دو آنے کی چائے ملتی تھی اور سرور سنبھلی ریٹائرڈ پولیس انسپکٹر زیادہ تر یہ بوجھ انہی کی جیب ہلکی کرتا تھا۔ یہ بے فکروں کی محفل تھی، جبکہ اس کے قریب ہی بہار کوٹی مرحوم کی محفل مختصر اور قلیل وقت کے لیے ہوتی۔ نصف شب سے پہلے بساط لپیٹ دی جاتی۔ وہ انتہائی نفیس انسان تھے اور ان کی محفل میں مہمانوں کی خدمت اور تواضع ان کے نواسے سیف الاسلام کوٹی کے سپرد تھی، جو اب کراچی کی کسی فرم میں آرٹ ڈائریکٹر ہیں۔ یہاں سے مزید آگے سندھی ہوٹل کی طرف چلیں تو جامع کراچی کے نام نہاد تھنڈر اسکواڈ والے مرد شریف قیصر خان اور سید ضامن علی شہید جیسے دلیر اور بے لوث انسان رہتے تھے، جنہوں نے اپنے گھر میں طلبہ کے لیے مفت کوچنگ سینٹر اور جمنازیم بنا رکھا تھا۔ مسٹر پاکستان خورشید حسن خان اس جمنازیم کی رونق تھے۔ یہاں سے چلیں تو بلوچوں کی مختصر سی بستی
ناگمان ولیج کے ساتھ ہی مسجد اقصی کے قریب ہاکی کے اولمپئن کھلاڑی حنیف خان کا گھر تھا، جس کے آزو بازو جماعت اسلامی کے رشید بلوچ، ہمارے اسکول کے کیمسٹری کے استاد آل حسن بھی رہتے تھے، اور ذرا فاصلے پر پیپلز پارٹی کے ستار ولی اور پھر محمود احمد مدنی کے چچا کا گھر تھا۔ نیاز احمد مدنی اپنی دلچسپ باتوں اور سماجی سرگرمیوں کی وجہ سے جمعیت کے کارکنوں میں کافی مقبول تھے۔ وہیں سامنے وہ ٹمبر مارکیٹ ہے جہاں بھٹو صاحب کے خلاف تحریک کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے ایک کارکن اللہ بندے نے ہجوم پر فائرنگ کی۔ جواباً مشتعل ہجوم نے اس کے گھر کو آگ لگا دی اور اسے ہلاک کر کے لاش چوراہے پر کھمبے سے لٹکا دی تھی، اور پھر مدتوں تک یہ ایک محاورہ بنا رہا کہ کسی کو دھمکی دینی ہوتی تو کہا جاتا اللہ بندے بننا ہے کیا تجھے بھی۔ وہیں حکیم شہزاد احمد کا مطب تھا جو شاید سن 50 کی دہائی سے قائم و دائم ہے۔ طویل قامت، جناح کیپ لگائے اور گھنی مونچھوں کے نیچے دلکش مسکراہٹ حکیم صاحب کی شناخت تھی۔ ان کے مطب کے ساتھ ہی پیاسی کے کلیم اللہ اور ان کے بھائی فہیم اللہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ملتے تھے۔ اسی لالو کھیت میں کراچی کی مزدور انجمنوں کے بیشتر رہنما رہائش پذیر تھے، اور شہر کی سیاسی و سماجی زندگی میں ہلچل یہیں سے شروع ہوتی تھی۔ جہاں ڈاک خانہ اور لیاقت آباد تھانے سے لے کر الاعظم اسکوائر کی حد تک اس کی کپڑا مارکیٹ اور خورد و نوش کی اشیاء کی تھوک مارکیٹ بہت بڑا تجارتی اور کاروباری مرکز ہے، وہیں ڈاک خانے کی چورنگی کے اطراف کباب اور نہاری سے لے کر مچھلی اور ربڑی تک لذت کام و دہن کے لیے سب کچھ دستیاب ہے۔ غروب آفتاب کے بعد یہاں کبابوں کی خوشبو اور کٹا کٹ کا شور نہ چاہتے ہوئے بھی قدموں کو روک لیتا ہے۔ یہیں نایاب جامع مسجد کے پہلو میں وہ ریسٹورنٹ ہے جس کی ایک میز کے ساتھ دیوار پر چھوٹے صالح محمد قوال اور دوسری پر حاجی غلام فرید صابری کے وہاں ملنے اور سریر آرائے محفل ہونے کے اوقات درج تھے۔ سرفروں اور آشفتہ سروں کی اس بستی کا نصف ثانی یا جنوبی حصہ فردوس کالونی کے پار سے شروع ہوتا ہے، جہاں لیاقت آباد کا وہ شہر خاموشاں ہے جس میں چاہے کتنے گنجھائے گرامایا آسودہ خاک ہیں، اور جہاں کی بے ترتیب قبروں کی آغوش میں کتنے ہی نامور نام و نمود سے بے نیاز ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ان میں سے کتنے ہی اپنی فانی زندگی میں سنگ بدست رہے ہوں گے اور کتنے ہی نشانہ سنگ۔ یہیں سڑک کے ساتھ عامر لیاقت منجم اور ان کے ماہنامہ آئینہ قسمت کا دفتر اور انجمن ذوالفقار حیدری ہوا کرتی تھی، جس کے نوحہ خواں محمد علی عرف سچے اہل تشیع میں بے حد مقبول تھے، اور ابھی سال بھر پہلے امریکہ میں انتقال ہوا، جبکہ جعفر طیار سوسائٹی میں ان کی تدفین ہوئی۔ یہیں لالو کھیت کا اولین رفاعی اسپتال تھا جو انجمن پنجابی سوداگران دہلی نے قائم کیا تھا، جس کے برادر ایب بینک اور بعد میں بینک آف عمان دبئی میں مینیجر رہنے۔ جب میر تقی میر دہلی سے لکھنؤ پہنچے تو اپنا تعارف یوں کرایا تھا، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویرانہ کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ آغا شورش کاشمیری مرحوم کہا کرتے تھے، تعلیم بڑھ رہی ہے، علم گھٹ رہا ہے۔ سو لالو کھیت کی آبادی بڑھ گئی، پھیلاؤ زیادہ ہو گیا، مگر وہ لوگ نہ رہے جو اس کی شان اور پہچان تھے۔ کچھ مر گئے، کچھ وہاں سے نکل گئے،
لیکن جو وہاں سے نکل گئے لالو کھیت ان میں سے نہیں نکل سکا۔